دیکھیں ہمارا یہ غننے کا جائزہ ٹیسٹ ہے. 2-3 باتیں ضروری ہیں جو پہلے سمجھ لینی چاہیے. ایک تو بڑا اچھا لگا ابھی یہ 2-3 منٹ کا یہ وقت دیا. یہ 2-3 منٹ کے اندر ہی اتنا زیادہ ریویژن ہو گیا جو شاید پچھلے 2 مہینے میں بھی کسی نے نہیں کیا تھا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر یہ آپ لوگ ہر وقت اپنے اپنے ایک ویکلی کرتے رہے نا تو زیادہ جلدی یاد رہ جائے گا. یہ ٹیسٹ کے ڈر سے, ٹیسٹ کے خوف سے آدمی جو ہے وہ اس کی پڑھائی کی طرف نہ لگے, بلکہ سیکھنے کے اور اس جذبے سے کہ ہاں ہمیں تجوید آ جائے اس سے کر لے. اچھی بات ہے, ٹیسٹ کی بھی فکر کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات آپ کے سامنے. دوسری اسی سے متعلق بات ذہن میں ابھی آئی, وہ یہی اتنا معمولی سا, اتنا چھوٹا سا, اور یوں سمجھے آدھے گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا مشکل سے. آپ بھلے 1 گھنٹے لے لیجیے گا ٹائم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز دیر سے, تو 1 گھنٹے کا ٹیسٹ بھی کر لیں. اس 1 گھنٹے کے ٹیسٹ کے لیے ہمارے اندر کے جذبات ہم سب کو خود معلوم ہے کہ ہم کتنے فکر مند بھی ہیں, کتنی ہم نے اس کے لیے تیاری بھی کی ہے اور گھبراہٹ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو کیا جو ہماری زندگی کا اپنا جو ٹیسٹ ہونا ہے یا امتحان ہونا ہے جو قبر میں اور جو آخرت میں, اتنا بھی فیل ہمارا آتا ہے جتنا ابھی اس ٹیسٹ کا آیا ہوا ہے, اتنا بھی فیل آتا ہے ہمیں, اتنا بھی محسوس ہوتا ہے ہمیں, اتنا بھی نہیں ہوتا. ہماری غفلت بہت زیادہ ہے. ہمیں اپنی غفلت کو جو ہے دور کرنا ہے, تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے. ہم اس سے غافل ہو چکے. تو ہم یہ چھوٹے سے اتنے یعنی میں کہہ رہا ہوں نا, آدھے 1 گھنٹے کے ٹیسٹ کے لیے ہم اندر سے تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن ہم جو ہماری زندگی کا پورا جس پہ فیصلہ ہونا ہے, جس پہ ہمیں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہاں جی جنت کی جانب جائیں گے یا جہنم کی جانب, اللہ نہ کرے, اور یا ہمیں پل صراط سے جو گزرنا ہے تو گزر پائیں گے نہیں گزر پائیں گے. جب ہمارا ترازو میں تولا جا رہا ہوگا, وہ ترازو میں تولنا بھاری ہوگا ہلکا ہوگا, مطلب ہمیں ان چیزوں کی اتنا سا بھی فیل جتنا اس کا آ رہا ہے نا, اتنا بھی فیل اس کا نہیں آتا. تو یہ ہماری غفلت کس درجے ہے, بس ہر ایک اپنا خود اندازہ کرے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں تو اپنی ذات کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کے اندر یہی چیز تلاش کرنی ہے کہ آیا میں واقعی اس دھن میں, اس مگن, اس جستجو میں لگ گیا کہ بس میرا تو ٹیسٹ ٹائم آنے والا ہے, بس میں اس ٹیسٹ کی تیاری کر لوں, جلدی سے جلدی کر لوں. اور اس وقت لیکن جیسے ابھی یہاں تو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا کہ جی چلو ٹھیک ہے اور تیاری کر لو, لیکن وہاں پہ کوئی تیاری کا وقت ملے گا نہیں, کچھ دیا نہیں جائے, وہاں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. آدمی جو ہے خون کے آنسو بھی بہا لے, پیپ نکلنے لگے گا, پیپ کے آنسو بہ رہے ہوں گے, لیکن انسان کو بس اس وقت نہیں, بس اب وقت ختم. غیب کی چیزیں سامنے آ گئیں اور جو سامنے تھا وہ غیب میں چلا گیا. بس اس وقت کے آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم الرٹ ہو جائیں, لگ جائیں. بھائی دوسروں کی دنیا کی فکر سب جو ہے نا بعد میں کریں گے, ہم چھوڑنے کو نہیں کہہ رہے, سب فکریں پیچھے کر دیں گے. سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کی, اپنے جائزے کی, اپنے امتحان کی تیاری میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس سے متعلق جو ہمارا ابھی یہ جائزہ ہو رہا ہے, تھوڑی سی 2 باتیں. پہلی تو یہ کہ ٹائم کی طرف سے کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج جتنا ٹائم آپ جب تک خود سے اپنے پیپرز نہیں دے دیں گے نا, آپ سے پیپر نہیں لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کرنا ہی نہ آ رہا ہو تو پھر بیٹھے کوئی وظیفہ کرنے سے نہیں آئے گا, تو اس لیے اس وقت تو پھر دے دیجیے گا. باقی ہے کہ جو آ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں تو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس کے اندر اہم سی وہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج اور ہماری ایک طبیعت یہ ہے کہ بھئی وقت کے وقت ہم اس کو پاس کر لیں, نکل جائیں. تو اس کے لیے ہم اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں, تھوڑا سا ذرا معلوم ہی کر لیں, ذرا سا پوچھ ہی لیں. تو ہر اس شخص کو اجازت ہے, آپ میں سے سب کو اجازت ہے ایک دوسرے سے جتنا چاہے پوچھ لیں, لیکن یہ آپ کا پوچھنا اللہ کو پتہ نہ لگے. اگر کوئی اتنا ماہر ہے, ہم سے تو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم تو یہاں بیٹھے, ہمیں کیا معلوم کون پوچھ رہا ہے کون نہیں. لیکن آپ میں سے کوئی کسی سے پتہ کرے یا پوچھے, اور وہ پوچھنا اللہ سے چھپ جائے, اگر وہ اتنی مہارت سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ سے چھپ جائے تو بالکل پوچھ لے, بالکل, ورنہ بالکل نہ پوچھے. کیونکہ اللہ کو تو نہیں پسند آئے گا نا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ کے جواب دے رہے ہیں, اللہ کو ہی پسند نہیں آئے گا. تو فیصلے تو اللہ کے پاس سے آنے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں آتا ہے, پھر پاس اور فیل کی فکر ہی نہ کریے گا. جتنے لوگ ابھی آج یہاں موجود ہیں ٹیسٹ دینے, یا یہ اپنے پاس بھی کریں گے خود سے, اپنی ایمان سے, اللہ سے, میں نے کہا نا اللہ گواہ ہے, اللہ شاہد ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو جب بعد میں بھی
چاہے یہ کلاسیں جب ملیں گی اس وقت بھی کوئی اگر اس ٹیسٹ کو کرے گا، وہ اس ٹیسٹ کو کرتے ہوئے اگر کوئی اور مدد نہیں لے رہا اور خود سے وہ ٹیسٹ دے رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں یہ سب کے سب پہلے سے ہی ہم نے کہہ دیا آج حاضر ہونا ہی ان کے پاس ہونے کی دلیل ہے، اس مجلس میں آ جانا یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم تو اسی کے اوپر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بخششیں ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے رضا مندی مل جائے گی، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے آنا، اپنی مصروفیت کو چھوڑ دینا، اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے سارے کاموں کو جو ہے آگے پیچھے کر کے اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی نا، چنا ہے نا، ہمیں چنا ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے محلے میں ہمیں چنا ہے، جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم جب چن لیے گئے تو اللہ کو کوئی نہ کوئی درجے میں پسند تو ہیں، اگر پسند ہے تو بس انشاءاللہ پھر اللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ تو بس یہ کہ آپ لوگوں کو ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، بس اپنے اپنے طور پہ جو سمجھ میں آئے۔ بہت سے سوال بہت ہی آسان ہوں گے، بہت ہی آسان، ہم اس کو خواہ خود سے جو ہے نا مشکل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی بالکل سیدھی بات پوچھی جائے نا، اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ اپنا نام لکھ دیں، تو آپ بس اپنا نام لکھ دیں، اس میں کوئی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھا گیا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے سوال ہوں گے جو ہمیں سمجھنے میں صرف ذرا سا غور کریں گے، پوری توجہ سے پوچھا کیا جا رہا ہے، وہ ہم توجہ اس پہ حاصل ہو گئی ہم انشاءاللہ آسانی سے جواب دے دیں گے۔ اور کسی کو بعض دفعہ بعض سوال ایسے ہوں گے جو عام طور پہ سب کو شاید سمجھ میں اتنا آسانی سے نہ آئے، تو کسی دو چار کو آ جائیں گے، وہ ایک دم سے خوش ہو جائے گا کہ بھائی مجھے تو سمجھ آ گیا، اب میں اوروں کو بھی بتانے کی۔ تو جیسے پوچھنا منع ہے ایسے ہی بتانا بھی منع ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ یہ ہمارا جائزے کا آج ٹیسٹ ہے غننے کا، ٹھیک ہے، 27 تاریخ ہے جنوری کی 2025۔ پہلا سوال، آسان سوال ہے۔ پہلا سوال، جن حروف پر غنہ ہوتا ہے، جن حروف پر غنہ ہوتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون سے ہیں؟ بس وہ لکھ دیں۔ جن حروف پر غنہ ہوتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون سے ہیں، ان کی تعداد لکھ دیں، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، سب پہ ہوتا ہے یا کچھ خاص تعداد ہے، جتنی بھی ہے وہ آپ تعداد لکھ دیں، اس کی نمبرز لکھ دیں اس کے، اور وہ کون سے ہیں ان کے لیٹرز بھی لکھ دیں، ان کے حرف بھی لکھ دیں کہ کن حروف پہ غنہ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں اس کے سوال کا مطلب کیا ہے، کن حروف پہ غنہ ہوتا ہے اور وہ کتنے ہیں، اور وہ کتنے ہیں۔ اچھا، اپنی آنسر شیٹ جو ہے نا، ایک تو اس کو ڈیٹیچ کر لیجئے گا، مطلب اسے سیپریٹ کر لیجئے گا، کاپیز میں یا اس میں نہ رکھیے گا، یا اگر رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے رکھ دیں۔ اور دوسرا کام ساتھ ساتھ یہ کریے گا کہ اس پہ اپنی نشانی کے کوئی چیز، نام لکھ دیجئے، نمبر لکھ دیجئے، یا اور کوئی پہچان کی چیز کر لیجئے کہ جب آپ کو رزلٹس دیے جائیں تو آپ خود پہچان لیں۔ سب سے اچھا تو رول نمبر ہیں جو یہاں سائن کر دیے ہیں، وہ اپنے اپنے رول نمبر لکھ دیں، ورنہ اپنی پسند سے کوئی نمبر لکھ دیں، جو نمبر آپ کو پسند ہے۔ 444 لکھ دیا، بھئی مجھے پسند ہے، میرا نمبر 444 ہے، کسی نے لکھ دیا کچھ اور، کسی نے کچھ اور، اس کو پتا ہو میرا نمبر یہ ہے بس، تو ایسے اس کو آنسر شیٹ پہ لکھ دیجیے گا۔ آسان سا سوال ہے، میرا خیال ہے 1 منٹ بھی بہت ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو وقت دے رہا ہوں، آرام سے کر لیجئے۔ جن حروف پر غنہ ہوتا ہے یا غنہ کے حروف کون سے ہیں، یوں بھی کہہ لیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون سے ہیں، وہ لکھ دیں۔ اچھا، سوال بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال نمبر بھی لکھ دیں تو بس کافی ہے۔ یہ جیسے 1 نمبر ہے نا، 1 نمبر لکھیں اور آگے جواب لکھ دیں، یہ سارا سوال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اتار لے اچھی بات ہے، نہ اتارے تب بھی ٹھیک ہے، سوال نمبر اہم ہے، بس یہ نمبر کا خیال کر کے اس کے آگے جواب لکھ دیں۔
دوسرا سوال، نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح سے کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ نون ساکن ہم نے ہمیشہ بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح کرتے ہیں اور اسی وجہ بھی بتائی تھی. تو اب یہ بتائیں کہ نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مشکل لگے گا یہ، کیونکہ جنہوں نے لی ہیں کلاسیں ان کو تو یاد ہوگا. ہم بار بار بتاتے رہیں، یہ بار بار بتایا کہ جی نون ساکن اور تنوین. تھوڑا سا آپ کو اشارے کے لیے بھی بتا دیں، تنوین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب اس سے زیادہ اشارہ کیا دیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کا غنہ ایک طرح کیوں ہوتا ہے؟ اگلا سوال، میم ساکن کے بعد حرف با اور نون ساکن کے بعد بھی حرف با، ان دونوں میں جو غنوں میں فرق ہے وہ کیا فرق ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کیسے ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو کیسے ہوتا ہے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، پہلے تو یہ بھی سوچئے گا، اور اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اور نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، کوئی پریشان نہ ہوئیے گا، اس میں جیسے اگلے سوال آتے جا رہے ہیں نا، تو یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے رہے گا، یہ ہٹے گا نہیں. اگر کسی کا کوئی پیچھے سے سوال رہ بھی جائے تو دوبارہ دیکھ کے نمبر ڈال کے بس وہ سو لکھ سکتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ دیر ہو رہی ہے، کسی کو کوئی دیر نہیں ہو رہی، آپ آرام سے کریے، سمجھ کے بس جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کے حساب سے کریں. اگلا سوال، غننے کی حالتیں کتنی ہیں؟ غننے کی حالتیں کتنی ہیں؟ اور اسی کے ساتھ پانچواں سوال بھی ہے، حروف غنہ کے بعد کون سے حروف آ سکتے ہیں؟ پہلا سوال کیا ہے؟ غننے کی حالتیں کتنی ہیں. اس میں یہ حالتیں پوچھ رہے ہیں، ذرا دھیان سے دیکھیے گا.
غننے کی حالتیں کتنی ہیں؟ پانچواں سوال، حروف غنہ کے بعد کون سے حروف آ سکتے ہیں؟ غننے کی حالتیں کتنی ہیں؟ حروف غنہ کے بعد کون سے حروف آ سکتے ہیں؟ یہ 4 نمبر میں اس کا جواب لکھیے گا، اس کا 5 نمبر میں اس کا جواب لکھیے گا۔ چھٹا سوال، یرملون کا غنہ کون سا ہے؟ یرملون کا جو غنہ ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام لکھنا ہے خالی۔ یرملون کا غنہ کون سا ہے اور اس کے کتنے حرف ہیں، کتنے حروف ہوتے ہیں اس میں؟ یرملون کے غنے کے کتنے حروف ہیں؟ تعداد بھی اس کی لکھنی ہے اور وہ حرف بھی لکھ دینے۔ بس ہر سوال کو خود ہی سمجھیے گا، کوئی کسی سے نہ پوچھے، ہر ایک خود ہی سمجھے کہ میں سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ یرملون کا غنہ کون سا غنہ ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہمیں صرف لکھنا ہے، اور اس کے کتنے حروف ہوتے ہیں وہ تعداد لکھ دیں اور وہ حرف لکھ دیں۔ اگلا سوال، غنہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ غنہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو لاسٹ ویک ہم نے ایک اس کی ریویژن کلاس کی تھی نا، تقریباً ان سارے سوالوں کے اس میں جواب تھے۔ غنہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ اور اگلا سوال ہے، اخفا کے غنے کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اخفا کے غنے کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟
یہ جب اخفا کا غنہ کرایا ہے، اخفا کے غنے میں ہی اگلی بات جو بتائی تھی وہ یہی تھی کہ ایک اس کا آسان طریقہ بھی ہے کہ بھائی وہ آسان طریقے سے دیکھ لو تو فوراً اخفا کا غنہ کر لیتا ہے آدمی. وہ کون سا طریقہ ہے؟ اخفا کے غنے کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ساتواں سوال تھا غنہ کرنا کسے کہتے ہیں، بس یہ لکھ دینا ہے. اور آٹھواں ہے اخفا کے غنے کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ بتائیں. نواں سوال میم مشدد یا میم تشدید والا غنہ کتنے طریقوں سے بنتا ہے؟ تفصیل بتائیں ان کی کہ جی اس طریقے سے بھی بنتا ہے، اس طریقے سے بھی، اس طریقے سے بھی، اس طریقے سے بھی، یا ہو سکتا ہے اس سوال میں یہ صرف پوچھ کے کنفیوز کیا جا رہا ہو، میم تشدید کا غنہ بنتا ہی ایک طرح سے ہو. تو یہ چیز کو آپ کو خود دیکھنا ہے کہ جی یہ اس کے اندر میم تشدید کا غنہ کیا ایک ہی طریقے سے بنتا ہے یا ایک سے زیادہ طریقے سے. اگر ایک ہی طریقے سے بنتا ہے جواب بس ہوگا کہ جی وہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ طریقوں سے بنتا ہے تو وہ طریقے پھر آپ کو بتانے ہیں کہ جی کون کون سے طریقے ہیں اور کتنے طریقوں سے بنتا ہے. یہ دو باتیں بتانی ہیں، کتنے طریقوں سے یعنی گنتی، اور کتنے طریقوں سے جو بنتا ہے وہ تھوڑی سی اس کی تفصیل کہ ایسے بھی بنتا ہے، ایسے بھی بنتا ہے، ایسے بھی بنتا ہے. اور آخری سوال بھی رکھ دیا آپ کے سامنے، پھر آپ لوگ آرام سے کرتے رہیے. جس کو آ جائیں گے سارے جواب وہ اپنی اپنی شیٹیں دیتے جائیں، اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. 10واں سوال اخفا کے غنے کے علاوہ غنے کی قسموں میں اور کب ہے، تو غنے کی قسم لیکن اس میں کب غنہ نہیں کرتے، وہ کون کون سی اور کوئی صورتیں ہیں کہ غنے کی قسموں میں اور کب ایسا ہوتا ہے کہ غنہ نہیں کرتے، وہ غنہ نہیں کیا جاتا. دسواں اور آخری سوال کیا ہے؟ اخفا کے غنے کے علاوہ غنے کی کون کون سی قسمیں ایسی ہیں
جن میں غنہ نہیں کرتے. قسم غنہ کی ہے لیکن اس میں غنہ ہی نہیں کرتے. ابھی آپ کے سامنے واپس آ جاتی سلائڈ.